بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا واقعہ۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ہمیں اپنے بارے میں کچھ بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، اپنے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور خوشخبری ہوں۔ جب میں اپنی والدہ کی شکل میں آیا تو انہوں نے دیکھا کہ گویا ان سے نور ظاہر ہوا، جس سے ملک و شام میں بصرہ کے محلات روشن ہو گئے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا تھا کہ میرے اس بچے کی شان نرالی ہے۔ یہ میرے پیٹ میں تھے تو مجھے کوئی تھکن اور بھوک محسوس نہ ہوتی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں، مجھ سے پہلے تورات آ چکی ہے اور میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور میرے بعد جو رسول آنے والے ہیں ان کا نام مبارک احمد ہوگا، میں ان کی بشارت دینے والا ہوں۔ اب چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بشارت سنا چکے تھے، اس لیے ہر دور کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا بے چینی سے انتظار کرنے لگے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی حضرت عبداللہ انتقال کر گئے تھے۔ عبداللہ تجارتی قافلے کے ساتھ تجارت کے لیے گئے تھے۔ اس دوران بیمار ہو کر لوٹے اور کمزور ہو گئے۔ قافلہ مدینہ منورہ سے گزرا۔ حضرت عبداللہ بنو نجار کے ہاں ٹھہرے۔ ان کی والدہ بن نجار سے تھیں۔ 1 ماہ تک بیمار رہے اور پھر انتقال کر گئے اور انہیں وہیں دفن کر دیا گیا۔ تجارتی قافلہ جب حضرت عبداللہ کے بغیر مکہ مکرمہ میں پہنچا اور عبد المطلب کو پتہ چلا کہ ان کے بیٹے بیمار ہو گئے ہیں اور مدینہ منورہ میں ہیں، تو انہیں لانے کے لیے عبد المطلب نے اپنے بیٹے زبیر کو بھیجا۔ جب یہ وہاں پہنچے تو حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں اپنے والد کی وفات کے چند ماہ بعد ہی تشریف لائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناف کٹی ہوئی تھی، حالانکہ اس ناف کو بچہ پیدا ہونے کے بعد دائیا کاٹتی ہے۔ عبد المطلب یہ دیکھ کر حیران ہوئے اور خوش بھی ہوئے۔ وہ کہا کرتے تھے، میرا بیٹا نرالی شان کا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے مکہ کے لوگ خشک سالی اور قحط کا شکار تھے، لیکن جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے کا وقت قریب آیا تو بارش برسنے لگی، خشک سالی دور ہو گئی، درخت ہرے بھرے ہو گئے اور پھلوں سے بھر گئے، زمین پر سبزہ ہی سبزہ نظر آنے لگا۔ پیدائش کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں پر جھکے ہوئے تھے، سر آسمان کی طرف تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ گھٹنوں کے بل جھکے ہوئے تھے، مطلب یہ کہ سجدے کی حالت میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مٹھی بند تھی اور شہادت کی انگلی اٹھی ہوئی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میری والدہ نے مجھے جنم دیا تو ان سے ایک نور نکلا اور اس نور سے شام کے محلات جگمگا اٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ سیدنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں
کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت ظاہر ہونے والے نور کی روشنی سے مجھے بصرہ میں چلنے والی اونٹوں کی گردنیں تک نظر آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کب ہوئی، اس میں سب کا اتفاق ہے کہ وہ پیر کا دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح فجر طلوع ہونے کے وقت دنیا میں تشریف لائے۔ تاریخ پیدائش کے سلسلہ میں بہت سے قول ہیں۔ ایک روایت کے مطابق 12 ربیع اول کو پیدا ہوئے۔ پیر کے روز ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ ہجرت فرمائی اور پیر کے روز ہی آپ کی وفات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں اور نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی آیا اور نہ ہی ہوگا۔ یہ ہم تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔ شکریہ۔